سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میرے سامنے ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 173 ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، اس طرح قرآن کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ صرف آپ کی یقین دہانی کے لیے آپ کو قرآن دکھا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا، خون کو اللہ نے حرام کیا، خنزیر کا گوشت اللہ نے تم پر حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کیا جائے، اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز حرام ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، کوئی جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی انسان اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ چیز دیں، وہ کسی قسم کی چیز بھی ہو، چاہے جانور ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو یا پیسہ ہو، جو چیز غیر اللہ کے نام پر دے دی ہے وہ حرام ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوں گے انشاءاللہ میں اس کے جوابات بھی آخر میں عرض کرتا ہوں۔ 3-4 سوالات ایسے ہیں جو موٹے موٹے سوالات ہیں جو اس مسئلے پر کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل آیت نمبر 115، 4 آیات کے میں نے آپ کو حوالے پیش کیے۔ ان 4 آیات میں اللہ نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ چاروں آیات کے اندر اللہ نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر مردار حرام، خون حرام ہے۔ خون سے مراد جب انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے جو خون بہتا ہے، جس کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں، دم مسفوح، یہ خون بھی اللہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت اللہ فرماتے ہیں حرام ہے۔ نمبر 4، جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ان 4 چیزوں کے حرام ہونے کا اللہ نے ان 4 آیات میں ذکر کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ حرام کہہ دے اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس کا حکم یہ ہے اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اس کو کھانا نہیں چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جانور یا کوئی کھانے کی چیز یا کوئی کپڑا یا پیسہ غیر اللہ کے نام پہ مقرر ہو جائے، یا کوئی جانور ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اس کو غیر اللہ کے نام پہ مقرر کر لے اور ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ بھی پڑھ لے، تب بھی وہ جانور حرام ہی رہتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کے پڑھنے سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی شخص کتے کو ذبح کر رہا ہو یا خنزیر کو ذبح کر رہا ہو اور اس پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، کیا وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ کتا کبھی حلال نہیں ہوتا چاہے آپ اس پر 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں۔ خنزیر پر آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں وہ جانور حلال نہیں ہوتا، وہ بسم اللہ کے پڑھنے کے بعد بھی حرام ہی رہتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 115، ان 4 آیات میں اللہ نے ہمیں بتا دیا غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کر دیا گیا وہ جانور حرام ہے۔ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر لیا گیا وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ چاہے وہ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی خواجہ صاحب کے نام پر ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو، چاہے حضرت حسن کے نام پر ہو، چاہے حضرت حسین کے نام پر ہو، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، حضرت عمر کے نام پہ، حضرت عثمان کے نام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
ان کے نام پر ذبح کرتا ہے پھر بھی وہ حرام ہے، بلکہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ بات کو سمجھ لیجئے، کوئی شخص میری بات کو کاٹ کر پیش کرنے کی کوشش نہ کرے، پوری بات کو سن لیجئے، پوری بات کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوال ہوگا وہ آپ کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کے نام پر، کسی ولی کے نام پر یا حضرت علی کے نام پہ یا حسن حسین کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر 4 مقامات پر اس کو بیان کیا ہے۔ بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر لیا گیا وہ جانور مردار جانور سے بھی بڑھ کر حرام ہے، وہ جانور خنزیر کے گوشت سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ نے 4 مقامات پر ان چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے، اور چاروں مقامات پر ترتیب وہی ہے۔ چاروں مقامات پر ترتیب کیا ہے؟ وہی ہے۔ پہلے مردار کا ذکر ہے، پھر خون کا ذکر ہے، پھر خنزیر کا ذکر ہے، اس کے بعد غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا ذکر ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ چاروں مقامات پر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس مسئلے کو۔ علماء نے اس سے ایک ضابطہ نکالا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ نے چاروں جگہ پر ایک ہی ترتیب سے ان 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف ترقی ہو رہی ہے حرمت کے اندر۔ یعنی مردار تو حرام ہے ہی، اس سے بڑھ کر جو چیز حرام ہے وہ خون ہے، اور مردار اور خون ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر جو چیز حرام ہے وہ ہے خنزیر کا گوشت۔ اور فرمایا کہ مردار، اسی طرح خون، اسی طرح خنزیر کا گوشت، یہ 3 چیزیں تو حرام ہے، لیکن ان سے جو چیز بڑھ کر حرام ہے وہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، وہ ان سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ اگر یہ بات مقصود نہیں ہوتی، اگر یہ ترقی حرمت کے اندر مقصود نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی ترتیب سے چاروں مقامات پر اس کا ذکر نہیں فرماتا۔ اس لیے قرآن کا اصول ہے کہ جب کوئی اس طرح کا نقطہ مقصود نہ ہو تو اللہ جب ایک بات کو 2 جگہوں پر ذکر کرتے ہیں، 3 جگہوں پر ذکر کرتے ہیں تو ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ترتیب نہیں بدلی ہے۔ ترتیب نہ بدلنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ 4 چیزیں جو حرام ہیں ان میں سے ہر دوسری چیز کی حرمت پہلے سے بڑھ کر ہے، ہر دوسری چیز پہلی چیز سے بڑھ کر حرام ہے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیات کے نمبر بتائے ہیں، آپ گھر کے اندر ترجمے والے قرآن کے اندر خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کو دکھائی بھی۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، حضرت علی کے نام پر نیاز دیتے ہیں، حضرت حسن کے نام کی نیاز دیتے ہیں، حسین کے نام کی نیاز دیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں۔ یہ سب بزرگ ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کو مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان سب کو مانتے ہیں۔ لیکن ان کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یا بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اولیاء کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر آپ غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچے، ثواب ان کو پہنچانا مقصود ہے۔ آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب پہنچے، حضرت حسن کو ثواب پہنچے، حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کو ثواب پہنچے، شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے، ان بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ میری مدد کرے، اللہ میری دستگیری کرے۔ اگر یہ مقصود ہے پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، آپ اللہ کی تعظیم مقصود نہیں ہے آپ کی، آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کرنا چاہتے، آپ اللہ کی مدد حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان لوگوں کی تعظیم مقصود ہے، ان کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے، تاکہ یہ آپ کی مشکلات کو سن سکے، اس کو دیکھ سکے، اور غائبانہ مافوق الحاجات آپ کی مدد کر سکے۔
تو یاد رکھنا پھر یہ شرک ہوگا، پھر یہ حرام ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نام اللہ کا آپ لیتے ہیں، تعظیم اور تقرب اللہ کی مقصود ہے، صرف ان بزرگوں کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ لیکن اگر ثواب ان کو پہنچانا نہیں، صرف ان کا تقرب مقصود ہے، ان کی رضا مقصود ہے، ان کو خوش کرنا مقصود ہے تاکہ یہ مشکلات کے اندر ہمارے کام آئے، تو پھر یہ ناجائز ہے، اسی کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کا ترجمہ تو یہ ہے اللہ بے نیاز ہے۔ جب اللہ بے نیاز ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے پھر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر نیاز کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ پھر ولیوں کے نام کی نیاز ہونی چاہیے، انبیاء کے نام کی نیاز ہونی چاہیے، صحابہ کے نام کی نیاز ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیا اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے؟ اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تب بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان عبادت اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے نفع کے لیے کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے، آپ کے دیے ہوئے کا اللہ محتاج نہیں، آپ کی عبادت کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، یہ اللہ کے نام کی نظر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب مقصود ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی مشکلات کو حل کر سکے۔ تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اس کا الگ مفہوم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نام کی نیاز دینا ہی جائز نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ انسان جس جانور کو ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرے، وہ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ تو نیاز دینے کا اللہ کے نام پر وہ تو اللہ حکم دے رہے ہیں، لیکن غیر اللہ کے نام کی جو نیاز ہے، غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے، وہ اس عقیدے کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتا، اور وہ جو ہے ولیوں کے نام پہ ذبح کرتا ہے، صحابہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، یا نبیوں کے نام پہ ذبح کرتا ہے، ان کا تقرب مقصود ہے، ان کی رضا مقصود ہے، ان سے غائبانہ مافوق الحاجات مدد مانگنا مقصود ہے، علماء فرماتے ہیں ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا ذبیحہ، اس کا جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک تیسرا سوال بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو غیر اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا غیر ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں۔ یہ مفہوم ہی غلط کسی نے سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی ہے، حضرت حسن ہے، حسین ہے، وہ اللہ کا عین ہے، اللہ کا عین کوئی نہیں کہتا، لیکن اللہ کے غیر ضرور ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا تقرب نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے ہیں، آپ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی اور کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ غیر اللہ کے اندر حضرت علی بھی آتے ہیں، حضرت حسین بھی آ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر بھی آتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے؟ کیا اس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو گے؟ کیا اس وقت تم حضرت علی کو پکارو گے؟ کیا اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے؟ نہیں، فرمایا بل ایاہ تدعون، اس وقت تم صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ یہ ہے سورہ انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر ہے
ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 40 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 40 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی ہے، حضرت حسین ہے، حسن ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان ہے، انبیاء ہے، یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، یہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں، یہ سب غیر اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص بتوں کے نام کی نیاز دیتا ہے جس طرح وہ حرام ہے، اسی طرح اولیاء انبیاء کے نام کی اگر کوئی شخص نیاز دیتا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اس کا کھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ البتہ ایک بات ہے، عوام جو ہے، عوام جب تک ان کی نیت معلوم نہ ہو جائے کہ ان کی نیت کیا تھی، اس وقت تک ان کے کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ہاں اللہ کے نام کی میں یہ نیاز نہیں دے رہا، یہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، یہ اولیاء کے نام کا ہے، انبیاء کے نام کا ہے، اگر وہ اس کی وضاحت کر دے تو پھر وہ جانور حرام ہے۔ لیکن بہت سارے عوام جو ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ 14 سال سے میں یہ مسئلہ تقریباً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اور بہت سارے لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی ہم تو اپنے بزرگوں کے نام کی نیازیں دیا کرتے تھے، ساری زندگی ہم نے دی ہے۔ تو میں نے کہا مقصد کیا تھا آپ کا؟ کہنے لگا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں کو ثواب اس کا پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا رضا کس کی چاہتے تھے؟ کہا اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ تقرب کس کا مقصود تھا؟ کہا اللہ کا قرب مقصود تھا، اللہ کا تقرب۔ میں کہنے لگا پھر جائز ہے، اللہ کا تقرب مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف ان بزرگوں کو ثواب پہنچانا ہو، یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قباحت موجود نہیں ہے، ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان بزرگوں کا تقرب چاہتے ہیں، ان کی رضا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ما فوق الاسباب آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ چیز جو ہے کیا ہے، حرام ہو جائے گی۔ میں نے بہت مختصر انداز کے اندر یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، امید ہے کہ احباب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جس کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے وہ اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو جو ہے یہ مسئلہ سمجھائیں تاکہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ مسئلہ بیٹھ جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی جو چیز ہے یہ خنزیر سے اور مردار جانور سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ ایک طرف اگر بریانی ہے اور ایک طرف جو کیا ہے قورمہ ہے، ایک طرف جو ہے کیا ہے نہاری ہے، عمدہ قسم کے کھانے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام کے نہیں، غیر اللہ کے نام کے ہیں، تو وہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے، وہ مردار سے بھی بڑھ کر حرام ہے، اور میں اس کی دلیل آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کھانا ہے، یہ تو روزی ہے، ہم اس کو کیسے حرام سمجھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی شخص بکرا ذبح کرے، اللہ کا نام اس پہ نہیں لیتا جان بوجھ کر، یا کوئی بکرا خود بخود مر جائے اور کوئی انسان اس کو پکا کے، اس کا گوشت بنا کے قورمہ بنائے، بریانی کے اندر ڈال دے، کوئی کھائے گا اس کو؟ گن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ اس سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔